نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل کے مقام پر ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی، بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت کی اور جھوٹے معبودوں کی بے کسی کو بڑی قوت و شدت سے بیان کیا۔ جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا اور وہ آگ میں زندہ سلامت رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور شدید ہو گئی، تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو مکہ میں آباد کیا، اور پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت سارہ علیہ السلام جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت قطورہ علیہ السلام جن سے مدین پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور آئکہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ غزوہ تبوک کے سفر میں ایک معجزہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کل تم لوگ دن چڑھنے تک تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، تو جو شخص بھی وہاں پہنچے وہ میرے پہنچنے سے پہلے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص ہم سے پہلے تبوک کے چشمے پر پہنچ چکے تھے۔ جب ہم پہنچے تو دیکھا کہ چشمہ تاگے کی طرح باریک بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، تم نے اس کے پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ انہوں نے عرض کیا، جی لگایا تو ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چلو بھر کر اس چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ اور چہرہ دھویا اور وہ پانی اس میں ڈال دیا۔ اسی وقت وہ ایک بڑے چشمے کی طرح بہہ پڑا اور لوگوں نے خوب پانی پیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ فائدہ: اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا یا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمہ: پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ خودکشی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے لڑک کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ لڑکتا رہے گا۔ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور جو جہنم میں ہمیشہ اسے پھانکتا ہوگا۔ جس نے لوہے سے ٹکڑے یعنی ہتھیار سے خودکشی کی اس کے ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔
فائدہ: جو لوگ گھریلو پریشانیوں یا کسی ٹینشن میں آ کر، دوا کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا کسی اور طریقے سے مر جاتے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کے عمل جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ آگ کا بادل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے کافر لوگوں کے لیے ان کے اوپر آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور گھٹا گھٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ بچہ بولنے لگے تو اسے پہلے کلمہ سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے بولنے لگیں تو سب سے پہلے ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔